ستیرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ ابو لہب کا شعلہ اور مصطفیٰ کا چراغ، یہ آپس میں ان کی ہمیشہ مخالفت رہی۔ اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ بھی اقبال کا شعر ہے رموز خودی میں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ صرف نام بدلتے ہیں کہ کردار وہی ہوتی ہے، ناموں میں چینج آ جاتی ہے، کبھی وہ نمرود ہوتا ہے، کبھی وہ فرعون ہوتا ہے، کبھی وہ یزید ہوتا ہے۔ ان کی فطرت، ان کی نیچر، ان کا چلن ایک ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابل آتی ہیں وہ بھی فطرت ایک ہوتی ہے، نام بدلتے ہیں، کبھی وہ موسیٰ ہوتا ہے، کبھی وہ ابراہیم ہوتے ہیں، کبھی وہ محمد ہوتے ہیں، کبھی وہ حسین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بات اس نے خوبصورت کی کہ حق اور باطل میں ہمیشہ حق کو فتح ہوتی ہے، ہمیشہ حق جیتتا ہے۔ لیکن یہاں کربلا میں جو تماشا ہوا، یہاں دیکھنے میں جیت کس کی ہوئی؟ یزید کی۔ جیت اسے ہی کہتے ہیں نا کہ فوجیں فتح کر دیتی ہیں اور وہ قیدی بن جاتی ہیں اور وہ مقابلہ نہ کر سکیں، وہ مغلوب ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر یزید غالب آ گیا، امام حسین شہید ہو گئے، ان کے بچے، ان کے لواحقین قیدی بن گئے، دیکھنے میں یزید جیت گیا۔ لیکن یہ دنیا کی عجیب جنگ تھی کہ آج تک ہسٹری نے یہ بتایا کہ جو سٹی کو کنکر کر لے، فتح کر لے، وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلا معرکہ تھا جس میں تاریخ نے یہ بتایا کہ ہارنے والا جیت گیا۔ دیکھنے میں امام حسین ہارے تھے، لیکن ہسٹری نے بتایا وہ ہار کے جیت گئے۔ یزید جیت کر ہار گیا، وہ بازی جیت کر ہار گیا، اور یہ شہزادہ بظاہر ہار کر یہ بازی جیت گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا آج تک یزید کے نام سے نفرت کرتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کا نام یزید رکھے؟ حالانکہ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، لفظ برا نہیں۔ یزید یہ مضارع کا صیغہ، اس کا معنی بڑھتا ہی چلا گیا، جس میں خوبیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ نام تو اچھا ہے، لیکن کربلا کے بعد کسی ماں نے اور کسی باپ نے اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ نفرت تھی اس کے کردار سے۔ اور آج مسلمانوں کا سروے کر کے دیکھیں، آپ کو مسلمانوں کے ناموں میں ہر جگہ حسن اور حسین کا جلوہ نظر آئے۔ یہ تھی حقیقی فتح۔ یزید نے بظاہر جنگ جیت لی، لیکن شہید ہو کر شہزادے نے مسلمانوں کے دلوں کو جیت لی۔ تو امام عالی مقام کو اپنی اس منزل کا اتنی پختہ یقین تھا کہ کئی مرحلے ایسے آئے جہاں وہ جان بچا سکتے تھے، اور کہنے والوں نے کہا بچانا چاہیے تھی جان، انہیں کیوں نہ بچائے؟ جان بچا سکتے تھے، لیکن امام حسین نے جان بچانے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کملی والے کے دین بچانے کو ترجیح دی۔ آپ مدینہ منورہ سے حضرت امام علی مقام، مدینہ منورہ سے آپ مکہ معظمہ تشریف لائے، مدینہ سے ہجرت فرما کر، اور وہاں حضور کی قبر مبارک پر آپ نے حال دل بیان کیا، اور وہاں خواب میں حضور سرکار دو عالم نے اپنے نواسے کو سینے سے لگا کر حضور نے فرمایا حسین ثابت قدم رہنا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور تم جادہ حق کے راہی ہو۔ تو وہاں سے حضرت امام حسین مضبوط ارادے لے کر نکلے تھے۔ آپ تشریف لائے مکے میں، اور مکے کے بعد جس شہر کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے کوفہ۔ مدینہ، مکہ اور کوفہ۔ کوفہ جو سٹی ہے یہ عراق میں ہے۔ کوفہ شہر کی جو ہسٹری تھی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ
خاص لوگوں کے خاص مزاج ہوتے ہیں، خاص خاص شہر ہوتی ہیں، خاص خاص مزاج مشہور ہوتے ہیں۔ اہل کوفہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ وفا نہیں کرتے، یہ بے وفا لوگ۔ ان کے مزاج میں تلبن تھا، متلبن مزاج، لالچی، گریڈی اور بزدل بھی تھے، جہاں مفاد دیکھتے تھے وہاں گر پڑتے تھے، اور تاریخ میں بار بار ریپیٹڈلی انہوں نے اپنا یہ کردار تاریخ ہسٹری میں دکھایا ہے۔ سیدنا علی کا جو کیپٹل تھا وہ مدینہ تھا، آپ نے مدینے سے بدل کے کوفے کو اپنا کیپٹل اس لیے بنایا تھا کہ یہ خطرہ تھا حضرت علی کو کہ یہ لوگ دغا دے جائیں گے، یہ لوگ میری حکومت میں نقصان کا باعث ہوں گے، تو آپ نے بہتر سمجھا کہ ان کے سر پر بیٹھ کے راج کیا تھا۔ تو یہ مجبوری تھی حضرت علی کی کہ آپ نے کوفے میں اپنا کیپٹل بنایا اور ان کے سامنے رہ کر انہیں کنٹرول میں رکھا۔ ان میں محبان اہل بیت بھی تھے، یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، یہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے کہ حضرت علی نے یہاں وقت گزارا تھا، لیکن وہ جو ان کا مزاج تھا نا، بزدلی، لالچ، ہرس اور مزاج کا تلبن، یہ رنگ لایا اور یہ تماشا انہوں نے دکھا دیا ان کے مزاج میں۔ سیدنا علی کے ساتھ ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت علی کو عین میدان جنگ میں ان لوگوں نے حضرت علی کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، ان کوفیوں نے، جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے مذاکرات کیے تھے، صلح کے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ علی اور معاویہ دونوں کی صلح ہونے والی تھی، تو یہ جو کوفی تھے ان میں سے ایک طبقہ نکلا، اس نے کہا کہ حضرت علی مشرک ہو۔ کوفیوں نے کہا حضرت علی نے شرک کیا، شرک۔ سنیے شرک کیا؟ شرک یہ کیا ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ اور علی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، ان میں آپ نے ثالث مقرر کیے تھے کہ بھئی ہماری باتیں سنیں اور جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن کی موجودگی میں علی نے جو ثالث مقرر کیے ہیں یہ شرک کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، ثالث اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہوگا، تو علی نے غیر اللہ کو ثالث مقرر کر کے شرک کیا، یہ مشرک ہو گئے۔ ان کا نام تاریخ میں رکھا خوارج، خارجی۔ خارجی فرقہ کوفے سے نکلا اور ان خارجیوں کی الگ تاریخ ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور آج تک خارجیوں کے انڈے موجود ہیں۔ خارجیوں کے جو گندے انڈے ہوتے ہیں نا، انڈے رہ جاتے ہیں پیچھے ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو مشرک کہا تھا، خارجی۔ خارجی حضرت علی کے بھی دشمن تھے، خارجی اہل بیت کے بھی دشمن تھے، خارجی لوگوں نے یزید کی حمایت کی تھی۔ آج بھی انڈے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حسین نے غلطی کی، وہ یزید تو ٹھیک تھا۔ تو یہ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی سے بھی بغاوت کی، پھر امام حسن کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ تو ہے کوفے کی ہسٹری۔ امام علی مقام جب مکہ معظمہ میں آئے تو مورخ کہتے ہیں اہل مکہ نے ایک میٹنگ کی، سنیے مکے والوں کی میٹنگ۔ مکے والوں نے کہا سنا ہے کہ نبی کریم کا نواسہ مدینے سے مکے آ رہا، مدینہ چھوڑ کر حسین مکے میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی، ان کی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا یارو ہمارے ماتھے پر ایک بدنما تاب لگا ہے کہ حضور سرکار دو عالم کو ہمارے باپ داداؤں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے حضور کو مکے سے نکالا اور مدینے والوں نے حضور کا استقبال کیا، تو ہم پر یہ ایک دھبا ہے اہل مکہ کا۔ انہوں نے کہا موقع غنیمت ہے کہ رسول اللہ کو نکالا تھا مکے والوں نے، آج رسول اللہ کا نواسہ مدینے سے مکے آ رہا ہے، اور وہی حالات حضور
مدینے والوں نے استقبال کیا تھا، آج مدینے سے شہزادہ حسین مکے آ رہے ہیں، ان کی جی بھر کے خدمت کر دو تاکہ وہ ہمارے آباء و اجداد سے جو غلطی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کردار سے ان کی غلطی کو معاف کر دے۔ تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جب پہنچے نا مکہ معظمہ، اہل مکہ نے امام حسین کی بہت عزت کی۔ ایک تو ویسے رشتہ ہی ایسا تھا، وہ حضور کے نواسے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور تھے امام حسین، اور یہ صحابہ، یہاں اکثر لوگ صحابہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کو رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا۔ بہت عزت کی امام علی مقام مکے والوں۔ اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ حج کے دن بھی قریب آ رہے تھے، حج کے دن بھی قریب آ رہے تھے، اور عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے حاجی مکے پہنچ رہے تھے۔ امام علی مقام جب حرم کا طواف کرتے ہیں تو مورخ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں جب، تو امام حسین جدھر بیٹھتے ہیں وہاں عوام کا ہجوم لگ جاتا ہے، لوگ آپ کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ رسول ہے، تو امام حسین سے امت کو جو پیار ہے، امام علی مقام جہاں بیٹھتے ہیں وہاں حاجیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اور حرم شریف میں پھر حاجی کہتے ہیں کہ نواسہ رسول کوئی دین کی باتیں سنائیے، تو امام علی مقام مورخ کہتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے یزید کے خلاف باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ ممبر جو ہے یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اس ممبر پر صدیق اکبر بیٹھے، اس ممبر پر فاروق اعظم بیٹھے، اس ممبر پر عثمان غنی بیٹھے، اس ممبر پر حیدر کرار بیٹھے، وہ لوگ متقی تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، وہ نیک تھے، آج اس ممبر پر یزید بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کا کردار اس قابل نہیں کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھے۔ یہ مؤثر گفتگو امام حسین جب کرتے ہیں تو لوگوں کا دل جو ہے یزید کے خلاف اور بھی بھڑک اٹھتا ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یزید کو جب پتہ چلا کہ حسین تو مکے میں آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو شہر ہے یہ ہے شہر امن، امن والا شہر، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ البلد الامین، امن والا شہر، پیس، شانتی، سکون، امن، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خبردار ادھر کوئی دنگا فساد، ادھر جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں، ادھر شور شرابے کی اجازت نہیں مکے میں، ادھر مچھر مارنے کی بھی اجازت نہیں، جوئیں مارنے کی اجازت نہیں، انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، یہاں بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں، یہ امن والا شہر۔ یزید نے جب یہ دیکھا کہ وہ تو مکے میں آ گئے اور مکہ ہے دار الامن، یہاں قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو یزید ان سازشوں میں مصروف ہوا کہ کسی طرح امام حسین کو مکے سے نکالا جائے۔ یہ بھی تاریخی روایات ملتی ہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب کوفے والوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین مکے میں تشریف لے آئے ہیں تو اہل کوفہ، ان میں محبان اہل بیت موجود تھے، حضرت علی اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والے لوگ یقیناً تھے، لیکن تھے وہ بزدل نکلے، محبت تھی ان لوگوں کو، انہوں نے فردن امام حسین کو لیٹر، خط لکھنے سے لگا، اور خطوط کے جو مضمون تھے، مضمون ایک ہی تھا، مضمون یہ تھا کہ یا حسین ابن علی، ہم لوگ آپ کے وفادار لوگ ہیں، ہم لوگ مولا علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اہل بیت کے غلام ہیں، ہم نسل در نسل خاندانی نبوت کے نوکر ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ مکے میں آ گئے ہیں،
تو یا حسین ہم وعدہ کرتے ہیں ایک مرتبہ کوفے میں آ کر تو دیکھو، سارا کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یزید کی مخالفت کریں گے، اور اسلام کا جو پرچم آپ نے بلند کیا ہے ہم آپ کے فوجی بن کر آپ کی جان کی حفاظت بھی کریں گے، اپنی جانیں یا حسین آپ کے قدموں پر قربان کر کے لیٹر آنے شروع ہو گئے امام پاک۔ یہ بھی مورخین کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ 150 لیٹر 150 سرداروں کے خط تھے۔ احمد المسلمین کے جو خطوط کے پیغامات تھے ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے، جو سرداروں کے لیٹر تھے نا وہ 100 سے بھی زیادہ تھے، جو فیملیز کے ہیڈ تھے، جو سردار تھے۔ یا حسین آپ تشریف لے آئیں، آپ کوفے میں آ جائیں، یہ حضرت علی کا شہر ہے، یہ محبان علی کا شہر ہے، آپ آ کر تو دیکھیں۔ ادھر یزید کو یہ معلوم تھا کہ اگر مکے میں امام حسین رہے تو مکے میں پوری ملت اسلامیہ جمع ہوگی، تو جو یہ باتیں حسین کی سنیں گے وہ ان صوبوں میں جائیں گی اور میرے خلاف ایک اضطراب کی لہر اٹھ سکتی ہے۔ کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے امام حسین کا نکلنا یہ یزید کی سازش کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی روایت کہ اس نے حالات ایسے پیدا کیے کہ امام حسین نکلے۔ اور ایک تاریخ کی روایت یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ دونوں صحابی تھے، اور عبداللہ ابن عباس صحابیوں میں سب سے زیادہ ایجڈ اور عمر رسیدہ تھے۔ انہوں نے کہا یا حسین یہ کوفے والوں کی بات کا اعتبار نہ کریں، یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، ان لوگوں نے مولا علی سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے امام حسن کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، تو ان لوگوں کا اعتبار نہ کریں، آپ مکے میں رہیں۔ تمام صحابہ نے زور لگایا امام حسین کی خدمت میں کہ حضور نہ جائیں۔ مکہ معظمہ البلد الامین، یا سرکار یہ بلد امین ہے، یہ امانت کا شہر ہے، یہ امن کا شہر ہے، یہ سکون کا شہر ہے۔ یا حضرت خانہ کعبہ میں یزید آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، حرم میں پناہ بھی ہے، حرم میں امان بھی ہے، حضور ہمارا مشورہ یہ ہے مکہ نہ چھوڑیں۔ حضرت امام حسین سنتے تھے سب کی باتیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے باوجود مشوروں کے امام حسین نے مکہ چھوڑ، آپ کوفے کی طرف چلے گئے۔ یہاں میں عرض کروں یہ جو آیا ہے نا وہ انڈے جس کو میں نے کہا کہ وہ خوارش کے انڈے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو کرسی کا لالچ تھا، جلدی چلے جاؤں اور میں کوفے کا امیر المومنین بن جاؤں۔ حالانکہ مشورے دیے جا رہے تھے کہ مت جائیں، مکے میں رہیں، نہ جائیں، ان کو لالچ تھا اس لیے چلے گئے کوفے۔ وہ تو بعد میں ان کی قسمت کوفیوں نے وفا نے کی، وہ کرسی کے لیے گئے، لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کرسی کی خاطر نہیں گئے، وہ دین محمد کی خاطر ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف میں خوش فہمی پر نہیں، تاریخی دلائل موجود ہیں کہ کیوں مکہ چھوڑا۔ علامہ اقبال فرماتے کہ مدعا یشی سلطنتی، آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈے جو ہیں نا انڈے خوارج کے، یہ علامہ اقبال کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ علم ہے نا آپ کو، کہتے ہیں مشرک، اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگے تھے۔ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور علامہ اقبال کو اہل بیت کا غلام ہے، وہ تو قصیدے پڑھتے ہیں اہل بیت کے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مدعا یشی سلطنتی پودے اگر امام علی مقام کا مقصد کرسی ہوتا، اگر امام علی مقام کا ٹارگٹ کرسی ہوتا یا اقتدار ہوتا، مدعا سلطنتی
چنی سامان کر دے سفر. اگر کرسی مقصد ہوتی تو 72 نفس لے کر کبھی کربلا میں آنا. کون عقل کا اندھا کہہ سکتا ہے کہ 72 ان میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو یہ کیا کر سکتی ہیں 72؟ کیا کسی کا تختہ الٹ سکتے ہیں؟ تو وہ 72 لے کے جو نکلے تھے وہ کرسی کی خاطر نہیں دین محمد کی خاطر. اب یہاں میں عرض کروں مکہ چھوڑا کیوں؟ حالانکہ حج کے دن تھے. ایک روایت ہے کہ 2 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین نکلے ہیں وہاں کوفے کے لیے. ذی الحجہ کی 2 تاریخ تھی. ایک روایت ہے 8 تاریخ تھی. 2 کو یا 8 کو مکے سے نکلے اور آپ نے عمرے کی نیت کر کے آپ نے عمرہ منفردہ کی نیت کر کے آپ نے مکہ چھوڑ دیا. کہنے والے کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے حج بھی نہیں کیا. حج کر کے جاتے اتنی بھی جلدی کیا تھی مکہ چھوڑ دیا حج کو بھی چھوڑ دیا. تو اہل سنت و جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین اس سے پہلے 25 حج کر چکے تھے. 25 حج 25 حج تو ادا کر چکے تھے. اور یہاں مجبوری یہ تھی کیوں چھوڑا سنیے. مجبوری یہ تھی مورخ کہتے ہیں کہ یزید نے 300 کمانڈوز فوجی حاجیوں کی شکل میں مکے میں بھیجے تھے. اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں امام حسین کی محفلیں ہو رہی ہیں اور لوگ ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور یزید کے خلاف ایک نفرت کا لاوا پھوٹ رہا ہے تو یزید نے 300 کمانڈوز حاجیوں کی شکل میں بھیجے. ان سے کہا کہ جہاں بھی موقع ملے حسین کو قتل کر. جہاں ٹائم ملے اس کو قتل کر. تو یہ امام علی مقام کو علم تھا کہ مجھے قتل کیا جانے والا ہے مجھے یزید زندہ نہیں ہے. تو امام علی مقام کی غیرت نے یہ قبول نہیں کیا کہ مجھے مکے میں ذبح کیا جائے مکے کی حرمت کو پامال کیا جائے مکے کی گلیوں میں میرا خون بہایا جائے. امام علی مقام نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مکے حرم سے 1 میٹر باہر شہید ہونا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حرم کے اندر مجھے قتل کیا جائے. میں اللہ کے شہر کی حرمت کو پامال کرنا پسند نہیں کرتا. اگر حرم کے اندر مجھ کو قتل کیا گیا ہو سکتا ہے کچھ میرے حامی اٹھ کر بلوا کریں تو میرے قتل کی وجہ سے پورے شہر مکہ میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میں اکیلا شہید ہونا پسند کروں گا لیکن اللہ کے شہر کی حرمت کو میں پامال نہیں کروں. یہ بات علم تھا. امام حسین کا ایک جملہ سنیے امام پاک اور جملہ سنیے اور خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ آپ نے کہا آپ نے فرمایا میں اگر کسی چیونٹی کے بل میں بھی اگر داخل ہو جاؤں چیونٹی کا جو گھر ہوتا ہے نا اگر اس کے اندر بھی میں چلا جاؤں تو یزید پکڑ کے نکال کے مجھے کل کر دے گا. اس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا. اس کا ٹارگٹ اس نے مارنا ہے مجھ کو قتل کرنا ہے اور میں اپنے موقف سے بال برابر نہیں ہٹوں گا. مجھے قتل منظور ہے لیکن میں رسول اللہ کے دین کا سودا نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا جب میرے قتل میں اتنا تیار ہے کہ اس نے نہ مکے کی حرمت کی پرواہ کرے گا اور وہ آنے والی تاریخ نے پھر یہ ثابت بھی کیا کہ یزید نے مکے کی پرواہ نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر پر جب اس نے اٹیک کیا اس نے حرمت مکہ کو پامال کیا. یزید نے مدینے شہر کی آبرو کو بھی پامال کیا. اہل مدینہ پر جب اس نے یلغار کی تو 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے یزید کی فوج مسجد نبوی کے اندر. اور روایات میں آتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی جماعت نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی میں یزید کے دور میں. 3 دن اور 3 راتیں نہ اذان ہوئی مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی. گھوڑے دوڑتے تھے مسجد میں. حضور کے ایک صحابی سعید ان کا نام تھا وہ کہتے جب انہیں مار دھاڑ شروع کی یزیدیوں نے مدینے میں تو سعید کہتے ہیں میں جان بچانے کے لیے حضور کی قبر مبارک کے کمرے میں داخل ہو اسی طرح اندر چلا گیا اور اندر چھپا. 3 دن اور 3 راتیں میں حضور کی اس کمرے میں چھپا تھا.
سنیے صحابی کی بات، کہتا ہے 3 دن اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی 3 دن یزید کی وجہ سے. لیکن سعید کہتے ہیں کہ چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ دن ہے کہ رات ہے، ٹائم مجھ کو یاد نہ رہا، تو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم کی قبر سے مجھے اذان کی آواز آ رہی تو خیر یہ تھے حالات. امام حسین نے کرسی کے لیے سفر نہیں کیا، مکہ چھوڑا ہے مکے کی آبرو بچانے کے لیے. اس لیے ظالم نے تو مجھ کو کل کر دینا ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ مکہ ہے یا حرم ہے یہ مطاف ہے، یہ مارے گا. تو بہتر یہ ہے کہ میں مکے کی حرمت کو بچا کے رکھوں گی. آپ نے جب فیصلہ کیا، مورخ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رو پڑے. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا سرکار نہ جائیں، کوفے نہ جائیں. سرکار کوفے والے وفادار نہیں، وفادار نہیں. امام نے فرمایا میں کیا کروں، کیسے نہ جاؤں. 150 خط مجھے آ چکا ہے. سب سے آخر میں ایک خط ایسا آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے حسین ابن علی، آپ نے یزید کے خلاف آواز بلند کی ہے، ہمیں بھی یزید پسند نہیں. ہم جانتے ہیں یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے اور اسلام کی حدوں کو پامال کر رہا ہے. ہم آپ کو بلا رہے ہیں، کاش آپ آ جائیں، ہماری قیادت کریں، ہمیں لیڈ کریں، ہمارے سردار بن جائیں. آپ ہماری دعوت پر اگر کوفے نہ آئے تو کل قیامت کے میدان میں جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ تم نے شرابی کی بیعت کیوں کی تھی، تو یا حسین قیامت کے میدان میں ہم یہ کہیں گے آقا ہم تو تیار تھے، ہم تو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، آپ کا نواسا حسین ہی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے. تو حضور یاد رکھنا قیامت کے میدان میں ہم رسول اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کریں کیوں نہیں آتے کوفے. یہ جب خط آیا تو امام حسین نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں جانتا ہوں کوفے والے وفادار نہیں، لیکن اب یہ جو خط ہے میں کسی صورت بھی رسول اللہ کے سامنے یہ شکایت سننے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن عباس نے رو کر کہا سرکار نہ جائیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا نہ جائیں، لیکن امام علی مقام نے ارادہ کیا، فرمایا میں جاؤں گا، میں حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے جاؤں گا، میں اسلام کی آبرو بچانے کے لیے جاؤں گا. جان میری جاتی ہے یہ مجھے علم ہے. بھئی اگر ایک صورت تھی کہ امام حسین بارڈر کراس کر کے کسی دوسرے کنٹری میں چلے جاتے، جسے کہتے ہیں سیاسی پناہ جس کو بولتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایسے یہ جو آپ کا بریٹن ہے یہ تو مرکز ہے ساری دنیا کے ادھر آتے ہیں، جو دنیا جو ٹربل میکر لیڈر جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے شوق سے ان کو رکھتے ہیں کہ یہ چیس کی ایک گوٹ ہے، اس کو کبھی نہ کبھی چلنا پڑے. یہ ہو سکتا تھا امام بارڈر کراس کر کے کسی اور کنٹری میں چلے جاتے. شہزادے کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں. قیامت کے میدان میں اگر نانے نے یہ پوچھا کہ امت کی کشتی مجدار میں تھی، امت کی کشتی کو پتوار کسی ناخدا کی ضرورت تھی، تم کیوں چھوڑ کے نکلے؟ آپ نے فرمایا جب میرا انجام شہادت ہے، مکے میں رہوں پھر بھی مارے گا یزید، مدینے جاؤں پھر بھی مارے گا یزید، جدھر جاؤں یزید مجھے قتل کرنے پر تیار ہے، تو کیوں نہ میں کوفے والوں کی دعوت کو لبیک کہہ کر دیکھ تو لوں کہ ان کی آواز میں سچ ہے کہ نہیں. ارادہ کر لیا آپ نے. یہاں پھر وہ ایک تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ نے کہا یا سرکار اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا کرے خود نہ جائے، کوئی اپنا سفیر بھیجے جو وہاں کا سروے کر کے دیکھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، وہ رپورٹ آپ کو بھیجے. اگر اس نے یس کہہ دیا، گرین سگنل دے دیا تو پھر آپ چلے جائیں. تو امام پاک نے اس تجویز سے اتفاق کیا. تو آپ نے اپنا سفیر حضرت مسلم ابن عقیل، سیدنا عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، سیدنا علی کے بھائی تھے عقیل، یہ عقیل کے بیٹے تھے جن کا نام مسلم تھا. سیدنا مسلم بڑے زیرک، بڑے حسین و جمیل، اور کیوں نہ ہوتے
یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ. مسلم بن عقیل کو بھیجا. مسلم بن عقیل امام علی مقام نے فرمایا مسلم آپ جائیے, آپ جا کے کوفے کا جائزہ لیں, جا کر دیکھیں یہ لوگ کہاں تک اپنی محبت میں سچے. اگر آپ نے گرین سگنل دے دیا تو میں آ جاؤں گا. سیدنا مسلم بن عقیل جب وہاں چلنے لگے تو آپ کے دو صاحبزادے, ایک کا نام تھا محمد اور ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم. محمد اور ابراہیم دونوں کہنے لگے ابو جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, ہم اپنے دادا حضور کا دادا جان, ہم اپنے نانا علی کا کیپٹل دیکھیں گے, ہمیں کوفہ شہر اچھا لگتا ہے, ہمیں بھی لے جائیے. مسلم بن عقیل کے ساتھ بچوں نے اتنی ضد کی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا. مورخ کہتے ہیں ایک کی عمر 9 سال تھی, ایک کی عمر 11 سال. یہ اٹھتی جوانیاں 9 سال اور 11 سال کے بچے. ایک بیٹے کو آگے بٹھایا, دوسرے کو پیچھے بٹھایا. سیدنا مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر آپ جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے, مورخ کہتے ہیں جب مسلم بن عقیل کوفہ شہر پہنچے, وہ اس کا جو گیٹ تھا نا جہاں سے انٹرنس کہنے کے قافلے آیا کرتے تھے, مین گیٹ شہر کا, اس کا نام تھا باب عراقین. باب عراقین سے یہ حضرت مسلم بن عقیل داخل ہوئے. کوفے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین آ رہے ہیں, شاید امام علی مقام آ رہے. مسلم بن عقیل اونٹ پر سوار, 7 صاحبزادے محمد اور ابراہیم جب باب عراقین پر پہنچے تو مورخوں کی یہاں مختلف روایتیں. ایک روایت سنیے, انہوں نے کہا کہ گیٹ کے اوپر ہی, ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے, ابھی دروازے میں ہے مسلم بن عقیل, تو کوفے کے 22,000 لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کر. 22,000. ایک یہ روایت ہے. ایک روایت ہے 10,000, ایک روایت ہے 18,000, ایک روایت ہے 22,000 کوفی. انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی غلامی کا وعدہ کہ جناب ہم آپ کے ساتھ. 22,000. تو ابھی تو شہر میں داخل نہیں ہوئے, ابھی تو دروازہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکل آئے, اور مورخین نے یہاں تک کہا کہ وہ جو کوفی تھے نا, کوئی مسلم بن عقیل کا ہاتھ چومتا ہے, کوئی ننھے محمد کا ہاتھ چومتا ہے, کوئی ابراہیم کو چومتا ہے, یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کی اونٹنی کے پاؤں بھی چومنے لگے. اونٹ کے پاؤں چومتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر مسلم ابن عقیل بیٹھے ہیں, انہوں نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا, اتنی وارفتگی اور شیفتگی اور اتنی محبت کا مظاہرہ کیا کہ جس اونٹ پر مسلم بن عقیل سوار تھے اس اونٹ کے قدم چومنے لگے. جس رستے سے اونٹ آیا ان راہوں کو سلام کرنے لگے. اور 22,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کی محبت اور وفاداری کا وعدہ کر دیا, بیعت کر. آپ اندازہ کریں جب شہر میں آئے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا, جب وہ نماز پڑھاتے ہوں گے, جب وہ جماعت کراتے ہوں گے, پھر محبت کا کیا عالم ہوگا. 3-4 دن جب یہ تماشا دیکھا نا حضرت مسلم بن عقیل نے, تو آپ نے خط لکھا امام حسین. آپ نے فرمایا حسین میں نے کوفے کی آب و ہوا کو بہت سازگار دیکھا ہے, ان لوگوں کے دل میں حق کی تڑپ ہے, یہ یزید کے ساتھ ٹکرا جانا چاہتے ہیں, یہ حق کا ساتھ دیں گے, یہ باطل کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے اس کثرت کے ساتھ میری بیعت کی ہے کہ 22,000 تو دروازے پہ بیعت ہو گئے, تو روزانہ مسجد میں بیعت کا سلسلہ رہتا ہے. یا حسین آپ کوفے میں آ کر تو دیکھیے, مجھے تو یوں لگتا ہے سارا عراق آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے. یہ لیٹر جب لکھا نا امام حسین کو, تو ادھر یزید کے دربار میں سازشیں ہونے لگی. یزید کو جب یہ پتا چلا کہ بھائی ابھی مسلم کوفے میں آیا ہے تو سارا شہر ان کے حق میں ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی بصرہ بھی ہے, بصرہ بھی آپ سے آئے گا. تو یزید نے جلال عبید اللہ
ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفے میں بھیجا. اس نے کہا کہ عبید اللہ، ابن زیاد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ لوگ جو حب حسین کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ سودا مہنگا پڑے گا تمہیں. تم حسین کی بیعت کر رہے ہو جس کے پاس نہ کرسی ہے، نہ خزانہ ہے، نہ فوج ہے، تو جا کے اس شہر پر کنٹرول کرو. آپ حیران ہوں گے، اور یہ حیرت کی بات ہے. ایک روایت ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، ایک روایت ہے کہ مغرب کی نماز تھی، اور 40,000 نمازی مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ آیا ابن زیاد، اس نے اپنا چہرہ ڈھانک رکھا اور اس چوک میں مسجد کے گیٹ کے سامنے ابن زیاد نے کہا کوفے والوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میری تلوار نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا. میرا نام ابن زیاد ہے، اور یزید اس وقت امیر المومنین تمام ملت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، اور کچھ لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور یزید کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. کوفے والوں، میں نے سنا کہ تم لوگوں نے حسین کی بیعت کی ہے. سنو، میں عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہوں کہ اگر تم نے بیعت نہ توڑی، میں تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا، میں تمہارے گھر جلا دوں گا، تمہاری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. کس کا ساتھ؟ تیرے حسین کا ساتھ، جس کے پاس نہ وطن ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کرسی. فوج یزید کے پاس، طاقت یزید کے پاس. تم دیوانے ہو، پاگل ہو. خبردار خبردار، میں نے انتظار نہیں کرنا. جس نے بیعت نہ توڑی، میں ابھی حکم دے کر تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا. یزید کی فوج آ رہی ہے، یزید کی فوج، یزید کی فوج پورے کوفے کو گھیرے میں لے لے گی، تمہارا شہر جلا کے رکھ دیا جائے گا. اس ظالم نے ایسی باتیں کی اور اتنا ڈرایا کوفے والوں کو. مورخین کہتے ہیں جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا نماز کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، 40,000 نمازی مسجد چھوڑ کر آ، نمازیں توڑ کے چلے، نمازیں توڑ کر. سیدنا مسلم بن عقیل کے پیچھے جو جماعت میں کھڑے تھے، 40,000 نمازی نمازیں توڑ کر بھاگے. اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک اور اتنے دنیا دار، اتنے بے وفا نکلے. ایک بھی نمازی مسجد میں نہیں. ایک ننا بیٹا محمد اور ننا بیٹا ابراہیم، یہ ساتھ بیٹھے، ساری مسجد خالی. حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ تماشا دیکھا کہ یا اللہ، ایک دن میں حالات اتنے بدل گئے. ان ظالموں نے اللہ کی نماز توڑ دی، ان ظالموں نے سلام کا بھی انتظار نہیں کیا، نماز توڑ کے بھاگ گئے اپنی جانیں بچانے کے لیے. مورخ کہتے ہیں وہ مسجد میں مسلم بن عقیل کے دل سے ایک آہ نکلی کہ وہ مسجد کو چھوڑ کے جانے والوں، جاؤ، قیامت تک تمہیں مسجد نصیب نہیں ہوگی. مسجد کو چھوڑ کے جانے والوں، اللہ کی نماز کو توڑنے والوں، قیامت تک تمہیں مسجد نصیب نہیں ہوگی. دیکھ لیں تماشا، مسلم بن عقیل کی نکلی ہوئی بات کتنی سچی ہے. مسجد ان کے نصیب میں ہے جن کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت. مسجدیں ان کی ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام. سیدنا مسلم ابن عقیل نے آواز سنی، شہر میں منادی کرنے والا کہہ رہا ہے خبردار، مسلم بن عقیل نے بغاوت کی ہے، بغاوت، یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، باغی کا سر قلم کیا جائے گا. جو مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لائے گا، زندہ گرفتار کر کے یا اس کا سر لے کے آئے گا، اس کو منہ مانگی دولت دی جائے گی. یہ کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو رہے ہیں. یہاں ایک روایت یہ ہے، خدا جانے کس طرح حضرت مسلم بن عقیل اس مسجد سے نکلے جان بچا کر، لیکن نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اپنے بچوں کو لے کر مسلم نکلے، لیکن حالت یہ ہے جدھر بھی جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں،
کبھی کسی محب اہل بیت کے گھر، وہ لوگ جو گھوڑے کے اونٹ کے پاؤں چومتے تھے، امام پاک جب دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے پہ ناک کرتے ہیں، گھر والا جب دیکھتا ہے نا دروازہ کھول کے کہ مسلم ہے، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، کہیں مسلم اندر نہ آ جائے، کیونکہ اس نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، جو مسلم کو اپنے گھر میں رکھے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل جب دروازہ کھلتا ہے تو گھر والے دیکھتے ہیں یہ تو مسلم ہے، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل ساری رات مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو لے کر خدا جانے کس طرح مارے پھرتے رہے، چھپتے رہے مسلم جان بچانے کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے 22,000 کی تعداد میں بیعت کی تھی، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ بیعتیں بھی توڑ دی، محبت ختم ہو گئی۔ وہ کوفی اتنے بزدل نکلے، ایک بھی ماں کا لال مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 ننھے صاحبزادے اپنی آغوش میں لے کر آپ نے ایک دروازے میں دستک دی۔ یہ دروازہ تھا اس شہر کی جسٹس کا، جس کا نام شریح تھا، وہاں کا قاضی تھا اس شہر کا۔ آپ نے جب دروازہ ناک کیا، دروازہ کھلا، قاضی القضات قاضی شریح صاحب نے دروازہ کھولا تو حضرت جب دیکھا کہ سامنے مسلم بن عقیل کھڑے ہیں تو ابھی آپ نے کوئی بات نہیں کی تو مسلم خود بولے، فرمانے لگے قاضی صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کے جسٹس ہیں، میں آپ کے عہدے کو خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، میں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ قاضی صاحب میری جان اللہ جانے، اللہ مالک میرا انجام کیا ہوگا، میں صرف آپ کے گھر اس لیے آیا ہوں، یہ فاطمہ الزہرا کے باغ کے 2 پھول، یہ میرے بیٹے، میرے بچے، یہ گلشن محمد کی کلیاں ہیں، یہ رسول اللہ کے باغ کے پھول ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی کلیاں ہیں۔ قاضی صاحب میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، میرا یہ سوال ہے کہ ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بچے ان کو اپنے گھر میں رکھیں، کوئی قافلہ جو مکے جا رہا ہوگا ان بچوں کو اس قافلے میں کیروان میں شامل کر دینا، یہ بچے مکے پہنچ جائیں، یہاں ان کی زندگی خطرے میں۔ ساری رات مسلم بن عقیل، اب آپ اندازہ کریں ایک بچے کی عمر 9 سال اور ایک کی 11 سال، جب باپ نے قاضی کے حوالے کیا اور باپ نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھا اور چہرے کی اداسی اور نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، اب کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ آپ نے کہا قاضی صاحب خدا حافظ، بچوں کو حوالے کر کے مسلم بن عقیل وہاں سے واپس جب ہوئے تو قاضی صاحب محب اہل بیت تھے، قاضی نے ان بچوں کو پیار کیا، پیار کرنے لگے اور آنکھوں میں آنسو، شریح پیار کرتے چلے جاتی ہے۔ بچے کہتے ہیں قاضی صاحب سچ بتائیے، آپ ہمیں اس طرح پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ابا جان ہمیں کیوں چھوڑ کر گئے ہیں؟ آپ ہمیں اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، قاضی صاحب سچ بتانا۔ آپ نے فرمایا بچوں صبر کرنا، یہاں آپ کے باپ کی زندگی خطرے میں ہے، کوفہ شہر سارا آپ کے باپ کے لیے زندان بن چکا ہے۔ ننھے بچے جب سسکنے لگے تو قاضی صاحب نے انہیں کھلا پلا کے کہا بیٹو غم نہ کرو، صبح ایک قافلہ جا رہا ہے، میں اس قافلے میں آپ کو شامل کر دوں گا، آپ اپنے نانے کے پاس چلے جانا، اپنے نانے کے پاس پہنچ جانا۔ مسلم بن عقیل ساری رات آپ گلیوں میں پھرتے ہیں، آپ صبح صادق کا وقت جب قریب ہوا تو ایک روایت ہے آپ نے ایک گلی میں آواز لگائی، میں مسافر ہوں، آوارہ وطن ہوں، مسافر ہوں، ہے کوئی دل میں درد رکھنے والا، ہے کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا، مجھ مسافر کو پانی پلائے، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جو مجھے پانی پلائے گا، آج مجھے جو پانی پلائے گا کل قیامت کے میدان میں اسے کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ وہاں ایک بڑھیا صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پانی پلائے گا میں اسے
اسے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ بڑھیا کہنے لگی اتنی بڑی بات سید کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوثر کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ طوع نے جب دروازہ کھولا، سامنے دروازے پہ حضرت مسلم بن عقیل کھڑے تھے، نورانی چہرہ مسلم بن عقیل کو دیکھ کر وہ طوع کہنے لگی میں قربان جاؤں، میری قسمت جاگ اٹھی، میرا نصیب جاگ اٹھا، قربان جاؤں میرا نصیب جاگ اٹھا، میرے دروازے پر کوثر چل کر آ گیا اور کوثر آ کر پانی مانگ رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا تشریف لائیے، چارپائی پر بٹھایا، مسلم بن عقیل کے پاؤں دبائے اور پیالے میں پانی لے کر آئی، کہنے لگی سرکار نوش فرمائے۔ مسلم بن عقیل نے پانی پیا۔ بڑھیا کا جو بیٹا تھا نا طوع کا، اسماعیل کا، وہ دنیا کا کتا تھا، حوث کا پجاری۔ اس نے کہا ماں یہ تو دولت ہمارے گھر میں آ گئی، اس کے تو سر کی قیمت لگا رکھی ہے ابن زیاد نے۔ وہ اس کا بیٹا جب لگا شہید کرنے مسلم کو، ماں درمیان میں آئی، ماں نے کہا سنو دنیا کے کتے، دنیا کے مال کی خاطر اگر تو نے سید کو بری نگاہ سے دیکھا، یاد رکھنا قیامت کے میدان میں میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ خبردار مسلم پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ مائی درمیان میں کھڑی ہو، تلوار چلانی مجھے مارو، پہلے مجھے قتل کرو۔ وہ وہیں پہ اہل بیت تھی، وہاں سے اس کا بیٹا خبیث بھاگا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، گورنر کے پاس۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ 70 سپاہیوں کا دستہ اس نے بھیجا کہ جا کے پکڑ کے لاؤ مسلم بن عقیل کو۔ 70 یزیدی سپاہی آئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل پہ حملہ کیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے ان کا مقابلہ کیا اور ان میں سے کئی ظالموں کو مارا مسلم بن عقیل۔ ایک دنیا کے کتے نے وار کیا تلوار کا تو حضرت مسلم بن عقیل کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے پیالے میں جا گیا۔ پانی آپ نے مانگا، پانی جب پینے لگے تو دنیا کے کتے نے تلوار چلائی، ہونٹ کٹ کے پانی میں گر گیا، پانی خون آلود ہو گیا۔ آپ نے وہ خونی پانی اپنے چہرے پہ مل کے کہا ظالموں دیکھو تم نے مجھے خون آلود کر دیا، میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں کل قیامت کے میدان میں یہ خونی چہرہ لے کر اٹھوں گا، رسول اللہ کے سامنے خونی چہرہ لے کر جاؤں گا۔ ظالموں اس وقت میرے نانے کے سامنے شفاعت کی خیرات مانگ سکو گے؟ دنیا کے کتوں نے کہا کہ ہمیں بات سننے کی ضرورت نہیں، چلو ہمارے ساتھ ابن زیاد گورنر کے پاس۔ آپ حیران ہوں گے تاریخ کی ستم ظریفی کہ جب دن چڑھا، دن کی روشنی میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کو انہوں نے پیچھے باندھا اور آپ کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے اور اس ابن زیاد نے اعلان کیا کہ کوفے والوں کو جمع کرو، یہاں ایک خصوصی بات ہوگی۔ وہ اہل کوفہ جو پاؤں چومنے والے تھے وہ سب جمع ہوئے اور گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے مسلم بن عقیل کو بھی کھڑے کیا چھت کے اوپر اور نیچے گلیاں بھری ہوئی ہیں عوام کے ساتھ۔ اس نے کہا دیکھو کوفیو، یہ ہے تمہارے امیر المومنین کا سفیر، یہ حسین کا سفیر، اس کی بیعت کرتے تھے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت، نہ فوج۔ وہ ان کی بیعت کرنے کے لیے دیکھا اس کا انجام۔ امیر المومنین یزید کے پاس فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اگر کسی کے دل میں ابھی بھی جراثیم ہے اس کی محبت کا تو نکال دے اس کو دل سے۔ دیکھو یہ ہے سفیر حسین کا، کیا ہے اس کے پاس؟ تو نیچے کئی حق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نعرہ مستانہ لگا دیا کرتے ہیں، ہجوم کے اندر کچھ سر پھرے ہوتے ہیں ایسے۔ اس نے کہا اس کے پاس کیا ہے، کیا رکھا ہے ان کے پاس؟ تو ایک نعرہ مستانہ ایک ضعیف پبلک میں سے بولا، اس نے کہا ابن زیاد، یزید کے پاس مال ہے، دولت ہے، کرسی ہے، اس کے پاس حوض کوثر ہے، اس کے پاس جنت ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ انجام ہے سفیر حسین کا۔ میرے
میرے دوستوں وہاں پھر اس نے کہا کہ اے مسلم کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا، مسلم بن عقیل نے فرمایا بات یہ ہے، ہاں میری ایک خواہش ہے۔ کیا؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ کھولو، مجھے آزاد کر دو۔ ظالموں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کھولے، آپ نے اپنی قمیص مبارک اتاری حضرت مسلم بن عقیل، اور وہ خون آلود تھی، اس پر خون تھا۔ آپ نے پبلک کی طرف یوں قمیص لہرائی، آپ نے فرمایا کوفے والو یاد کرو تم نے 22,000 کی تعداد میں بیعت کی تھی، 40,000 کی تعداد میں میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آج تمہارے حالات بدل گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کوفے والو یہ میری قمیص ہے، سفیر حسین کی قمیص، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چار روزہ ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ میری قمیص کوئی شخص مکہ معظمہ اگر بھیج دے امام حسین کے پاس یہ کہہ کر کہ یہ آپ کے سفیر کی قمیص ہے، آج جو میری قمیص امام حسین کو بھیجے گا میں کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے شفاعت لے کر دوں گا، یہ میرا میسج بھیج دو۔ یوں قمیص لہرائی آپ نے اور اب پبلک میں پھینک دی، اور آپ نے فرمایا نہ قاصد کے پیام وسوء یار بردی، نہ رہروے کے سلام بعد یار بردی۔ ہائے مولا اس دنیا کا انجام، اس دنیا کی نیچر، لوگوں کی فطرت دیکھو، یہ پیار کرنے والے دشمنی میں بدل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کچھ دین کی باتیں کرنا شروع کی تو ایک روایت یہ ہے کہ اس نے دھکا مارا چھت سے اور آپ کو نیچے پھینک کر شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ کہ اوپر سر قلم کیا مسلم بن عقیل کا اور آپ کا سر پبلک میں پھینکا، کہ یہ ہے یزید کے باقی کا انجام۔ سیدنا مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے، قاضی شریح کو جب خبر پہنچی تو ان بچوں کو، ظاہر ننھے یتیم بچے تھے، بچوں کو پیار کرنے لگے، رو رو کر۔ بچے بڑے حساس تھے، کہنے لگے قاضی صاحب سچ سچ بتائیے گا کہیں ہمارے ابا جی شہید تو نہیں ہو؟ آپ ہمیں اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا بیٹا صبر کرنا، صبر کرنا، ظالموں نے آپ کے ابا جان کو شہید کر دیا ہے۔ دونوں بچے کہتے ہیں کوفے والے بڑے بے وفا لوگ ہیں، ہمیں کوفے نہیں رہنا، ہمیں واپس بھیج دیجئے، واپس بھیج دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹو ابھی ایک قافلہ مکے جانے والا ہے تو میں آپ کو اس قافلے میں مکے بھیج دیتا ہوں۔ تو قاضی نے اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری لگائی کہ ان کو چادر میں چھپاؤ اور قافلے میں کسی محب اہل بیت کے حوالے کر دو، وہ ان بچوں کو مکے لے جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابن زیاد دنیا کے کتے نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بھی انعام دیا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ مرادی ہو رہی، جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ مسلم بن عقیل کے 7 داروں کو سریح کا بیٹا لے کر جب آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ابھی جو قافلہ تھا روانہ ہو چکا تھا، قافلہ نکل گیا تھا۔ قاضی شریح کے بیٹے نے، وہ بزدل نکلا بیٹا بھی، بزدل لوگ تھے نا، اس نے کہا بیٹو وہ سامنے جو اونٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو کیملز جا رہے ہیں، یہ مکے کا قافلہ ہے، تم دوڑو بیٹا دوڑو دوڑو، اور یہ قافلہ تمہیں مل جائے گا اور کوئی نہ کوئی شخص تمہیں اونٹوں میں بٹھا لے گا تو مکے چلے جانا۔ وہ ظالم ننھے شہزادوں کو تقدیر کے حوالے کر کے چھوڑ کے آ گیا۔ مورخ کہتے ہیں بچے معصوم تھے، ان کو وہ قافلہ نہ مل سکا، قافلہ نکل گیا، یہ جنگل میں بھٹکتے رہے، تھک کر جب شام کا وقت ہوا تو یہ نہر کے کنارے کو پانی تھا، نہر وہاں کہہ لیں تو شہر سے پانی بہتا تھا، وہاں بیٹھے اور تھکے ماندے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جائیں۔ ابا جان سر پہ موجود ہیں، سارا شہر دشمن ہو گیا، کس کے پاس جائیں، کون پناہ دے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، گھڑے میں پانی لینے کے لیے،
اس عورت نے دیکھا کہ دو شہزادے بیٹھے ہوئے اکیلے. وہ آ کے کہنے لگی، عورت نے کہا بچوں سچ سچ بتانا تم کہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں؟ تو بچے ڈر گئے، کہنے لگے. جب بچے خاموش ہو گئے تو یہ عورت کہنے لگی بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں جس مالکہ کی نوکر ہوں وہ محبہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت کی نوکر ہے. بیٹا ہر وقت وہ تمہارے نام کی مالا جپتی رہتی ہے. چلو میرے ساتھ چلو، میری مالکہ آپ کی بڑی خدمت کرے گی. یہ معصوم بچے باطل نخواستہ اس عورت کے ساتھ چلے گئے. مورخ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یہ عورت محب اہل بیت، اسی اہل بیت سے محبت تھی. اس نے ان بچوں کے پاؤں کو چوما، کبھی ماتھا چومتی ہے کبھی پاؤں چومتی ہے. کہتی بیٹو میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں فاطمہ الزہرا کے لال آ گئے. خدمت کرنے لگی تو زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے. حارث کی بیوی زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے. کرتے دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے. سوزن مژگاں اس کا معنی کہ آنکھوں کی سوئی بنا کر اس نے ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیا. یہ ضمیر انیس کے شعر ہے. انیس کہتے ہیں کہ زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے اور کرتے دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے. اور پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے. خار چن چن کے جدا دونوں کے تلووں سے کیے. ان کے پاؤں سے کانٹے نکالتی ہے، ان کے پاؤں دباتی ہے. گرم دودھ پیش کیا. کہنے لگی بیٹو شہزادو آج کی رات آپس میں بات نہیں کرنا. یہ کمرہ ہے ساتھ والا، خوبصورت 2 بیڈ لگا کر کہنے لگی بیٹا سو جاؤ. ان کو کھانا کھلا کر خدمت کر کے کہنے لگی بیٹا سو جاؤ، آپس میں بات نہ کرنا. شہزادوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا بیٹو تم نہیں جانتے میرا شوہر، میرا جو خامد ہے وہ دنیا کا کتا ہے، ہوس کا پجاری ہے، دنیا کا کتا. بیٹا سارا دن وہ تمہاری تلاش میں پھرتا رہا ہے، سارا دن وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، کہیں تم مل جاؤ اور تمہیں قتل کر کے ابن زیاد سے انعام لینے کے لالچ میں. وہ رات کو آئے گا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو بیٹا وہ بڑا ظالم ہے. باتیں نہ کرنا، خاموشی سے رات گزار دینا. جب دن ہوگا میرا شوہر پھر نکل جائے گا تو میں کوئی صورت کروں گی تمہیں مکے پہنچا دوں. مورخین کہتے ہیں یہاں وہ جو حادثہ گزرا، عورت نے بڑی خدمت کی اس بچے کی، اہل بیت کی وہ خادمہ محبہ تھی. حادثہ یہ ہوا آدھی رات کے وقت چھوٹے بھائی کی چیخ نکلی. چیخا رو جیسے خواب میں بچے ڈر نہیں جاتے، ڈر کے اٹھا. چیخ مار کے بھائی چھوٹا بھائی اٹھا. بڑے بھائی نے جب چھوٹے کی چیخ سنی تو وہ بھی جاگ اٹھا. کہنے لگا بھائی چیخ کیوں ماری ہے، روئے کیوں ہو؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا کیا کروں، میں نے ایک خواب دیکھا. خواب دیکھے میں نے جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں سید عالم رحمت للعالمین نانا جی تشریف فرما ہے، حضور تخت نبوت پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ابا جان مسلم بن عقیل، ان کا سر قلم ہے، لباس خون آلود ہے، وہ جنت میں رحمت للعالمین کی خدمت میں ہمارے ابا جی پیش ہوئے. سرکار نے فرمایا مسلم تم اکیلے آ گئے ہو، اکیلے آ گئے ہو مسلم، میرے ننھے بچوں کو کیوں چھوڑ کر آئے ہو؟ ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو ابا جی خواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ فکر نہ کیجئے، میرے بچے بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو سیدھا بھائی جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بڑا کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، مجھ کو بھی یہی خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اب جنت میں جانے والے ہیں. دونوں بھائیوں نے جب آپس میں یہ بات کی نا، وہ دنیا کا کتا حارث، اس نے جب یہ آواز سنی بیوی سے کہنے لگا یہ کس کی آواز ہے؟
یہ بچہ کون تھا؟ تو بیوی نے دروازہ لاک کر رکھا، اس نے کوئی نہیں، آپ کو وہم ہوگا، کوئی نہیں، بیوی نے کوشش کی کہ یہ جائے نہ ہونا، اس نے کہا میں نے خود آوازیں سنی ہیں، بولو یہ کون ہے، دروازہ کھولو۔ جب وہ اٹھا نا حارث، دروازے کو زور سے لات ماری اور دروازہ توڑ کے حارث جب اندر داخل ہوا، ایک چارپائی پر ننھا صاحبزادہ، دوسری چارپائی پہ دوسرا بیٹھا تھا، اور یہ جب ظالم اندر داخل ہوا تو اس کی قاتل نگاہیں اور اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سیدزادے ڈر گئے اور سہم گئے۔ اس نے کہا، بیوی سے کہنے لگا، یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ہاں کہیں یہ وہی تو نہیں جن کو میں تلاش کر رہا تھا؟ بولتی کیوں نہیں؟ یہ مسلم کے بیٹے تو نہیں؟ اللہ، روایات میں آتا ہے بیوی نے خامن کو پیچھے سے قمیض کو پکڑا، بیوی نے کہا خدا کا واسطہ یہ دنیا 4 روزہ ہے، دنیا کے انعام کی لالچ کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرنا، خبردار اپنی عاقبت تباہ نہ کرنا، یہ سید زادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، یاد رکھو یہ وہ ہیں جن کے دروازے سے کوثر کی خیرات مانگو گے، خبردار ان کی گستاخی نہ کرنا۔ اس نے کہا پگلی تو نہیں جانتی، اگر ان کو میں لے کے گیا ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی، محلات ملیں گے، کوٹھیاں مل جائیں گی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے فاقے منظور ہے، مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں جو سید زادوں کی کھوپڑیوں پر تعمیر کی جائے، خدا کے لیے پیچھے ہٹو، ظلم نہ کرنا۔ اس نے اپنی بیوی کے بازو کو یوں جھٹکا اور آ کے کہتا ہے اٹھو اٹھو میرے ساتھ۔ ننھے سید زادوں نے جب اس ظالم کو دیکھا اور بیوی اور خامن کی گفتگو کو سنا، سہم گئے دونوں بچے، اٹھو چلو میرے ساتھ، میں ابھی لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا دنیا کا کتا کہ مجھے انعام ملے گا، دولت ملے گی، اٹھو۔ انیس کہتے ہیں ڈر کے مارے نہ اٹھے، ڈر کے دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، بازو سے پکڑ کے کہتا ہے اٹھو، دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے ہاتھ سے ایک بھائی کا گیسو کھینچا، ایک کو سلفے پکڑ کر یوں کھینچتا ہے اٹھو، اور ایک کو بازو سے پکڑ کر کھینچا، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ ڈر کے مارے نہ اٹھے، ڈر کے مارے نہ اٹھے دونوں علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، دنیا کا کتا تماچے مارنے لگا، مکے میں اٹھو اٹھو میرے ساتھ۔ سر کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے، دونوں سیدزادے چارپائی سے زمین پہ جب گرے، بیوی کہنے لگی خدا کا واسطہ ظلم نہ کرو، خدا کا واسطہ، ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، یہ قرآن کے ورقے ہیں، قرآن کی توہین نہ کرو، یہ آل رسول ہیں، یہ سید زادی ہیں، ظلم نہ کرو، ہٹ جاؤ۔ اس نے ایک تماچا بیوی کو مارا، کہنے لگا ہٹ جاؤ میرے رستے سے، تو نہیں جانتی یہ مال ہے یہ دولت ہے۔ ان دونوں شہزادوں کو لے کر وہ نہر کے کنارے پہ آیا، مورخ کہتے ہیں قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ اس دنیا کے کتے نے سیدزادوں کے سامنے تلوار کو تیز کیا تھا، تلوار تیز کرتا ہے، کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں نے تجھے قتل کر دیا۔ ننھے سیدزادے ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میں نے قتل کر، تیار ہو جاؤ۔ وہاں ایک روایت ہے کہ جو بڑا بھائی تھا اس نے اس قاتل سے کہا، حارث سے، میں تمہیں اگر ہمیں مارنا ہے تو پھر میری ایک آخری خواہش ہے کہ کیا
کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت کی بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت کی، بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت اس آن، سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان، میرا سر پہلے قلم کرو، یہ چھوٹا بھائی ہے، شوق سے تو مجھے ہر صدمہ و ایلا دکھلا، ورنہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا، میں اپنے ننھے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکتا، مجھے پہلے کر شہید کر۔ دنیا کے کتے نے ایک ہی وار کیا تو وہ جنت کے دونوں پھول اس نے مسل کے رکھ دیے، ان کے ننھے سار تن سے جدا ہو گئے، لاشیں تڑپنے لگیں، سروں کو اس نے سنبھالا دنیا کے کتے نے، اور یہ سید زادوں کی لاشوں کو نہر میں پھینکا۔ یہاں ایک روایت ہے کہ جب نہر میں ان کی لاشیں، ننھی لاشیں نہر میں پھینکی تو ایک گرداب اٹھا، ایک بھنور اٹھا، پہلے لاشیں پانی میں ڈوب گئیں، پھر جب اوپر اٹھیں تو حالت یہ تھی کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا رکھا، دونوں کو گلے لگایا۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ یہ دنیا کا کتا ان کے سروں کو لے کر، اب دوستو حیرت کی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، کبھی کبھی دنیا میں فوری رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فوری اس ظالم کو اس کی سزا ملتی نظر آ جاتی۔ تاریخ میں بڑے واقعات، یہ جب لے کے آیا نا ننھے سار تو دربار تھا ابن زیاد کا کوفہ شہر میں، دربار لگا ہوا تھا، حارث آیا کہنے لگا گورنر صاحب آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بچوں کو لے کر آئے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اعلان کیا، تو کہنے لگا پھر اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ تو اس نے کہا کہاں ہیں وہ سید زادے؟ تو دنیا کے کتے نے پلیٹ سے اوپر سے چادر ہٹائی، کہنے لگا یہ دیکھو دونوں ساتھ ننھے ساتھ، یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب سر دیکھے نا اس نے تو خدا کی قسم ابن زیاد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا یہ کیا تو نے ان کو قتل کر دیا؟ کہنے لگا جناب آپ نے تو اعلان کیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو اعلان کیا تھا کہ ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ، ہو سکتا ہے یزید مجھ سے یہ بچے مانگے تو میں کہاں سے دوں گا اس کو، اگر یزید نے مجھ سے یہ بچے مانگے تو میں کہاں سے دوں گا، میں نے تو ان کو گرفتار کر دیا، تم ان کو قتل کر دیا ان معصوموں کو۔ کہتا جی ٹھیک بات ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے مارا اس لیے ہے، اگر میں زندہ پکڑ کے لاتا کوئی مجھ سے چھین لیتا تو میں تو انعام سے محروم رہ جاتا، میں نے قتل کر کے ان کے سروں کو محفوظ کر کے لایا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی چھینے نہ۔ آپ حیران ہو گئے، یہ تاریخ میں کی روایت ہے، ابن زیاد پر اتنا اثر ہوا ان بچوں کے سروں کو دیکھ کر، اس نے کہا کہ میرے دربار میں اس وقت ہے کوئی اہل بیت کی محبت رکھنے والا، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، ہے کوئی شخص، حالانکہ اس وقت اہل بیت کی محبت تو ضرور تھا، ہے کوئی مقاتل نامی ایک بوڑھا اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد الحمدللہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت، میں غلام ہوں، بات کرو کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا بابا سنو، اس دنیا کے کتے نے تجاوز کیا ہے، میں نے گرفتاری کا اعلان کیا تھا، یہ قتل کر کے لے آیا، اگر یزید نے مجھ سے مانگا تو میں کیا جواب دوں گا، زندہ بچے کو کہاں سے پیش کروں گا، تم محب اہل بیت ہو، میں یہ جو ہے قاتل حارث اس کو تمہارے حوالے کرتا، تم مالک کو جس طرح چاہو اس کو قتل کرو، اس کی سزا ہے قتل، اس نے معصوم
بے گناہ مارا. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس پبلک کے سامنے کہ یہ جو حارث ہے قاتل ہے, ان بچوں کا قاتل ہے. میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں. جیسے کیا وہ جملہ اس بابے کا تاریخ میں آتا ہے, اس نے کہا ابن زیاد مجھے اللہ کی قسم اگر تم دونوں جہان کے خزانے بھی مجھے دے دیتے تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس کی لاش پہ مجھے خوشی ہوتا. اس دنیا کے کتے نے جو ظلم کیا کوئی دنیا کا خزانہ انعام نہیں ہو سکتا. وہ بابا لے کے آیا مقاتل اور گلیوں میں اس کو پٹا ڈالا گردن میں, اس کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے اور کہنے لگا کوفے والو یہ ہے دنیا کا کتا جس نے مسلم کے ننھے شہزادوں کو قتل کیا ہے, آؤ میرے ساتھ اس کتے کو مارنا ہے, مل کے ماریں. تو کئی محب اہل بیت شامل ہوئے تو اس کو اتنی ذلت عبرتناک موت انہوں نے مارا مل کر. مسئلہ کیا اس کا, انہوں نے کان کاٹے, ناک کاٹا, آنکھیں نکالی, ہاتھ کاٹے اور جب اس کو اسی جگہ پہ لے کے کہنے لگا بتاؤ پہلے یہ بتاؤ کس جگہ ننھے شہزادوں کو تم نے قتل کیا. تو بابا کہنے لگا مقاتل, اس نے کہا یہ جگہ ہے یہاں پہ میں نے قتل کیا. کہنے لگا دنیا کے کتے جس جگہ تم نے سید زادوں کو قتل کیا ہے اسی جگہ تیرا بھی انجام ہوگا. اس کا مسئلہ کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اس کو مار کے جب اس کی ڈیڈ باڈی کو نہر میں پھینکا تو ایک روایت ہے کہ نہر میں جوش آیا اور نہر نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا. آواز آئی, دریا سے آواز آئی بابا یہ ظلم نہ کرو, اس پانی میں سید زادوں کا پاک خون مکس ہوا ہے, یہ دنیا کا کتا ہم قبول نہیں کریں گے. اس پانی نے اٹھا کر پھینک دیا. روایت میں آتا ہے کہ اس کے جسم کو درندوں نے, کتوں نے, چیلوں نے, درندوں نے کھایا. خدا تعالیٰ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ. کئی لوگ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے لالچ میں آ کر دین تو تباہ کرتے ہیں, اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے جب پیش واقعہ ہوا, شہزادے شہید ہوئے, مسلم بن عقیل شہید ہوئے. ایک روایت ہے کہ یہ 2 ذی الحجہ تھی, ایک روایت ہے کہ 5 ذی الحجہ تھی اور ایک روایت ہے کہ 8 ذی الحجہ تھی. جو بھی تاریخ تھی مورخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے. ادھر مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, ادھر امام حسین نے مکے کو چھوڑ کے کوفے کا سفر چھوڑا. آپ نے مکہ چھوڑا, کوفے کے